بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خواجہ متین۔ آج ہم بات کریں گے جو 9 مئی کے ہنگامہ رائی کے واقعات ہوئے تھے، اس میں جو فوجی عدالتوں نے 25 لوگوں کو سزا سنائی تھی، اس پر جو عالمی دباؤ ہے اس کا پاکستان پر بہت اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یورپی یونین نے سب سے پہلے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس میں جو شفاف ٹرائل اس کی ایک کمی واقع۔ اس کے بعد آج برطانیہ اور امریکہ نے بھی ان فوجی عدالتوں سے جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو عالمی دباؤ پاکستان پر آیا ہے اس حوالے سے، اس میں جو پی ٹی آئی کے اوورسیز کے کارکنان ہیں اور رہنما ہیں، انہوں نے بہت اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ان اداروں کو میلز بھی کی ہیں اور خطوط بھی لکھے ہیں اور میسیج بھی، جو بھی ایک لابنگ بھی کی ہے بڑے پیمانے پر۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس وقت جو یہ سزائیں سنائی گئی تھیں اس پر پاکستان کو ایک عالمی دباؤ کا سامنا ہے تو ضرور ہے، لیکن یہ ایک پی ٹی آئی کی بہت بڑی پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ اس والے سے عالمی سطح پر ایک بہت بڑی کامیابی بھی گردانی جا رہی ہے کہ اتنا شدید رد عمل آیا ہے کہ جو فوجی عدالتوں نے سزائیں سنائی۔ گو کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کہا سزاؤں جو فوجی عدالتیں انہیں سزائیں سنانے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن حتمی فیصلے تک کا اختیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھا تھا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، انہوں نے یہ اجازت دی تھی فوجی عدالتوں کو آپ سزائیں سنا دیں جن کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے قبل چھوٹے موٹے کیسز تھے جو لوگوں کے جن کو سال ہو گیا تھا، ان کو عید پر رہا بھی کر دیا گیا تھا، لیکن جن کے نزدیک بڑے جرائم تھے اس حوالے سے جو ٹرائل مکمل ہو گئے ان کو آپ سزا سنا دیں۔ اب جبکہ ان کو 2 سال سے 10 سال تک سزائیں سنائی گئی ہیں۔ کچھ آزاد مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ان مقدمات کی ٹرائل کرتی تو یہ سزائیں بڑھ سکتی تھیں۔ فوجی عدالتوں نے ان لوگوں کو سزائیں کم دی ہیں۔ اب یہ جو عالمی دباؤ آیا اس حوالے سے جو حکومت پاکستان اس وقت کیا سوچ رہی ہے، اس سے کیسے ٹیکل کیا جائے، کیونکہ جو یورپی یونین کا کہنا ہے جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیا گیا ہے پاکستان کو، اس کے جتنے بھی جی ایس پی پلس کے جو ارکان ممالک ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ جو ہے عام شہری ہیں، پاکستانی ہیں، جو اس ملک کے بھی شہری ہیں جس ملک کے بھی، ان کو جو سزائیں سنائی جائیں گی ان میں شفافیت کا پہلو ہوگا، اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے ان کا خیال ہے کہ یہ پوری طرح ان کو شفاف اور جو فیئر اینڈ فری ٹرائل کا حق نہیں ملا ہے۔ اب پاکستان کے آپشن کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت جو آپشن ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے، اس وقت بڑی سوچ بچار کی جا رہی ہے اور ہماری اطلاع ہے اس وقت کہ جو سفارت خانے ہیں ان کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو بھی یورپی یونین کے جتنے ممالک ہیں، وہاں جتنے بھی سفراء ہیں اس وقت حکومت پاکستان کے، ان کو کہ تاکہ تصویر کا ان کے نزدیک یکروہی تصویر دیکھ کر یہ رد عمل آیا ہے، ان کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جائے، کیونکہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے ان کے نزدیک کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعی پیش نہیں آیا کہ اس بڑے پیمانے پر لوگوں نے جو فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کور کمانڈر جو لاہور ہے وہ گھر ان کو وہاں جا کر جلایا بھی گیا اور توڑ پھوڑ بھی کی۔ اس طرح کے 100 سے زائد ایسی جگہیں ہیں جو اناؤنس بھی نہیں کی گئیں، جن پر اس وقت لوگوں نے رد عمل کے طور پر حملے بھی کیے، اور جو شہداء کی یادگاریں تھیں، جو ان کے مجسمے تھے، ان کو توڑ پھوڑ کیا گیا۔ تو اس وقت یہاں اسلام آباد میں ہمارے پاس ایک اطلاع ہے کہ یہاں تیاری یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے تصویر کا دوسرا رخ، یہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے جتنے بھی ارکان ممالک ہیں ان کو وہاں اپنا یہ مقدمہ رکھا جائے کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ ہم نے سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے انہوں نے کہا ہمیں اجازت دی، جن کا ٹرائل ہو گیا ان کو سزائیں دی جائیں۔ اور جو دوسرا رخ ہے، ایک طرف تو پی ٹی آئی نے اپنا ایک رخ بتایا ہے کہ یہاں لوگوں کو جو لوگ بے گناہ تھے ان کو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں، لیکن جو حکومت ہے، حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہاں جو لوگ ٹرائل ہوا ہے مکمل طور پر ان کو بالکل تمام مواقع فراہم کی گئی، ان کو وکیل مہیا کرنے کی بھی اجازت دی گئی، انہوں نے اپنا جو بھی مقدمہ لڑا اس میں جو مجرم پائے گئے ہیں ان کو سزائیں دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے آنے والے دنوں میں کہ یہ حکومت پاکستان یہ جو دباؤ عالمی آیا ان پر، اس پریشر سے کس طرح ٹیکل کرتی ہے۔ جو سفراء ہیں وہ کیا اس ایشو کو ہینڈل کر سکیں گے، کیونکہ جب آپ پر پابندیاں لگیں گی حکومت پاکستان پر، اگر یورپی یونین تجارتی پابندیاں لگاتی ہوگی، پاکستان نے تجارت بھی کرنی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ یہ کاروبار بھی چلنا ہے۔ اس وقت ملک میں معاشی صورتحال کا آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت اچھی معاشی صورتحال نہیں، آئیڈیل نہیں ہے، کچھ اشاریے ہوئے ہیں بہتر
हो रही है, लेकिन जो आइडियल मुआशी सूरत हाल होती है तो वो तो हमें नज़र नहीं आती। तो फिर ये भी देखना होगा क्या अगर ये प्रेशर मुस्तरद करती है हुकूमत पाकिस्तान तो फिर क्या वो आलमी दबाव को फेस कर सकेगी, या अगर तजारती को पाबंदियाँ लगती हैं, ऐसी कि कदगनें लगती हैं, तो उनका फिर क्या हल निकाला जाएगा। दूसरी जानब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सारा जो जब भी पीटीआई के लोगों को सज़ाएं सुनाई जाती हैं या कोई इस तरह का केसेस होते हैं, तो ये सारा जो रद्द-ए-अमल है वो मगरब की तरफ से आता है। अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, ये मगरब की तरफ से आता है। कभी इस हवाले से हमने देखा है कि चाइना की ये पॉलिसी है, वो हमेशा खामोशी इख्तियार करता है इस मामले में। सऊदी अरब है, वहाँ से भी कभी आवाज़ नहीं उठी इस तरह के शफाफ ट्रायल पे या और भी कोई मामला हो। इसी तरह यूएई है, इस दूसरे ममालिक भी हैं, रूस बिलखसूस जिनके बड़े अच्छे तलकात हो गए थे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने दौरा भी किया था रूस का, तो वहाँ से भी इस तरह की कोई आवाज़ नहीं उठी। इस तरह जब ये प्रेशर आता रहता है तो वो कहने वालों का ये कहना है कि ये सारा जो प्रेशर है जब आता है पाकिस्तान पर इन ममालिक की तरफ से, जो पीटीआई एक बड़ा मकबूल आम बयानिया लेकर आई थी कि अमेरिकी ग़ुलामी नामंजूर, तो उसको भी फिर दचका पहुंचता है, क्योंकि अभी तो ऐसे लगता है कि अमेरिका और बरतानिया पीटीआई के इमरान खान के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। तो फिर जब आप ये कहते हैं कि हम तो अमेरिकन ग़ुलामी नामंजूर का नारा लगा कर आए थे, तो उसको फिर ज़िक पहुंचती है, वो फिर लोगों का बयानिया जो है वो उल्ट होता है। लेकिन पीटीआई के लोगों का कहना था उस वक्त अमेरिका में जो बाइडेन इंतज़ामिया थी उन्होंने इस हवाले से एक रोल प्ले किया, उस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि उस वक्त की जो बाइडेन इंतज़ामिया ने हुकूमत पाकिस्तान पर प्रेशर डाला, जिसके नतीजे में जो इमरान खान है उनकी हुकूमत ख़त्म की गई और तहरीक अदम-ए-एतमाद लाएगी, ये एक सोच पाई जाती है उनमें। अब क्योंकि ट्रंप जीत गए हैं, अगले साल जनवरी में उन्होंने हल्फ उठा लेना है, तो ये एक मुख्तलिफ इंतज़ामिया होगी। जो बाइडेन इंतज़ामिया से जो ट्रंप इंतज़ामिया ये मुख्तलिफ होगी, क्योंकि ट्रंप के साथ इमरान खान की दोस्ती भी है, वो उनको बड़ी कदर भी करते हैं। तो उनका ख्याल ये है कि अब क्योंकि रजीम चेंज हो गई है, हमारी जो अमेरिका से दुश्मनी जो हमने कहा था अमेरिकन ग़ुलामी नामंजूर, वो तो सिर्फ जो बाइडेन इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हमने बात की थी, लेकिन ये जो ट्रंप इंतज़ामिया ये तो बड़ी अच्छी इंतज़ामिया है, क्योंकि ये इस वक्त जो भी पीटीआई का मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट कर रही है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।